प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हुजूर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शह बनी आदम रसूल मोहतशम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान में क्यों तशरीफ लाए थे और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान की जामा मस्जिद में तशरीफ लाकर क्या किए थे। जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये वाकया जो हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया बादशाह शाहजहां के वक्त का वाकया है। एक मर्तबा बादशाह शाहजहां ने ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देखी जो कि अर्शे मौला पर मौजूद थी। वो मस्जिद बादशाह शाहजहां को इतनी ज्यादा पसंद आई कि सुबह उठते ही शाहजहां ने अपने दरबार में तमाम तरह के लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद मजमे में ये बात कही कि मैंने रात को ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देखी है। मुझे वैसे की वैसे ही मस्जिद यहाँ पर तामीर करवानी है। आप उस मस्जिद का नक्शा बनाकर मेरे पास लेकर आओ। दोस्तों, अब गौर करें कि ख्वाब तो बादशाह शाहजहां ने देखा है और उस मस्जिद का नक्शा लोगों को बनाना है। एक काम कितना मुश्किल होगा। फिर भी उस वक्त एक से बढ़कर एक माहिरीन मौजूद थी। सबने अपनी अपनी तरफ से नक्शा बनाना शुरू कर दिया और अपना अपना नक्शा बनाकर बादशाह शाहजहां को दिखाने लगे, मगर किसी का भी नक्शा बादशाह को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह उस तरह की नक्शा नहीं बना पा रहे थे जिस तरह की मस्जिद बादशाह शाहजहां ने अपने ख्वाब में देखी थी। ये देखकर उस वक्त के सारे इंजीनियर और माहिरीन हैरान और परेशान हो रहे थे। उसी दौर में दिल्ली के चांदनी चौक में एक बुजुर्ग अल्लाह वाले रहते थे जो कि बहुत ही मशहूर बुजुर्ग थे। उनका एक मुरीद भी था और वो भी उस वक्त का इंजीनियर था। वो जब बाबा के पास पहुंचा तो वो बहुत ही परेशान नजर आ रहा था। जब बाबा ने अपने मुरीद को परेशान हाल देखा तो बाबा ने अपने मुरीद से पूछा कि ए मेरे चाहने वाले, आज तुझे क्या हो गया है? आज तू इतना परेशान नजर क्यों आ रहा है? तो वो मुरीद कहने लगा, बाबा जी, बादशाह शाहजहां ने ख्वाब में एक मस्जिद देखी है और वो उस मस्जिद को वैसे के वैसे ही बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने नक्शा बनाने के लिए हुक्म दिया है, लेकिन हम में से कोई भी उस मस्जिद का वो नक्शा नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो यह सुनकर उस बाबा ने कहा कि ए मेरे चाहने वाले, इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम फिक्र मत करो, नक्शा मेरे पास मौजूद है, तुम अंदर आओ। उसके बाद वो बाबा अपने मुरीद को लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ और मुरीद के सर पर एक चादर डाल दिया। जैसे ही बाबा ने उस मुरीद के सर पर चादर डाली तो वो मुरीद उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो मस्जिद मौजूद थी, यानी कि जिस मस्जिद को शाहजहां ने अपने ख्वाब में देखा था। उस मस्जिद के सामने वो मुरीद खड़ा हो गया। उसने जल्दी से उस मस्जिद का नक्शा बना लिया। दोस्तों, जैसे ही नक्शा मुकम्मल हो गया तो बाबा ने मुरीद के सर से वो चादर हटा लिया। चादर के हटते ही मुरीद ने देखा कि वो तो बाबा के पास में ही खड़ा है। यह देखकर वो मुरीद बहुत हैरान हुआ और बाबा जी से पूछने लगा, बाबा जी, आप मुझे ये बताएं कि मैं कहाँ पर गया था और वो मस्जिद कहाँ पर मौजूद है? तो यह सुनकर बाबा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम ये मत पूछो कि तुम कहाँ पर जाकर आए हो। तुम जल्दी से जाकर ये नक्शा बादशाह शाहजहां को दिखाओ और उनसे पूछो कि उनको ये नक्शा पसंद आया है या नहीं। दोस्तों, उसके बाद मुरीद वो नक्शा लेकर सीधा बादशाह के दरबार में पहुंचा और वो नक्शा उनको दिखाया। बादशाह शाहजहां ने जैसे ही वो नक्शा देखा तो उसको देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि ये नक्शा वही था जिसको उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था। उसके बाद बादशाह शाहजहां ने उस मुरीद को ये बात पूछी कि तुम्हें ये नक्शा कहाँ से और कैसे मिला है? तुम्हें कैसे पता चला
کہ میں نے خواب میں ہی مسجد دیکھی ہے۔ اے سن کر اس مرید نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ نقشہ پسند ہے یا نہیں۔ آپ یہ مت پوچھیے کہ میں نے یہ نقشہ کیسے بنایا ہے اور میں یہ کہاں سے لے کر آیا ہوں۔ تو شاہجہاں بادشاہ نے بتایا، ہاں مجھے یہ نقشہ بہت پسند آیا ہے اور میں یہی مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ خیر دوستو، بادشاہ نے مسجد بنانے کا اعلان کر دیا، مگر ساتھ میں ایک اور اعلان کر دیا کہ اس مسجد کی بنیاد صرف وہی شخص رکھے گا جس نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی نماز نہ چھوڑی ہو، بالغ ہونے کے بعد جس کی ایک بھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، اور جس نے آج تک کبھی بھی کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا ہو، ایسا ہی شخص اس مسجد کا بنیاد رکھے گا۔ دوستو، جب لوگوں نے بادشاہ کا یہ اعلان سنا تو ہر طرف اسی بات کا چرچا ہونے لگی اور لوگ سوچنے لگے کہ آخر ایسا شخص کون ہوگا۔ خیر دوستو، اس کے بعد لوگ اکٹھا ہو گئے اور لوگ ایسے پرہیزگار شخص کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی، مگر ایسا کوئی بھی شخص نہیں آیا جو آ کر یہ کہہ دے کہ اے ساری خوبیاں میرے اندر موجود ہیں۔ جب اندھیرا ہونے لگا تو بادشاہ شاہجہاں خود آئے اور مسجد کی بنیاد رکھنے لگے۔ تو جیسے ہی وہ اس کے لیے آگے بڑھے تو وہاں پر جتنے بھی علماء کرام موجود تھے سب نے ان کو روک لیا اور ان سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ نے تو یہ شرط رکھی تھی کہ اس مسجد کا بنیاد صرف وہی شخص رکھے گا جس سے کبھی بھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو اور جس نے کبھی بھی کسی بھی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا ہو، تو پھر آپ اس کی بنیاد کیسے رکھ رہے ہو؟ اے سن کر شاہجہاں نے روتے ہوئے الفاظوں میں کہا، اے لوگو، مجھے اس رب کی قسم ہے جب سے میں بالغ ہوا ہوں تو آج تک میری ایک بھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہے اور میں نے آج تک کسی بھی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہے۔ اس کے بعد اس مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی اور مسجد پوری طرح سے بن کر تیار بھی ہو گئی۔ اس مسجد کے اندر ایک حوض بنایا گیا، یعنی ایک وضو خانہ بنایا گیا۔ اب باری آئی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی تو بادشاہ شاہجہاں نے اس کے لیے بھی ایک شرط رکھ دی، اور وہ شرط یہ تھی، بادشاہ شاہجہاں نے اعلان کر دیا کہ اس مسجد میں جب تک ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لے آتے ہیں، جب تک پہلی نماز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ادا کر لیتے ہیں، تب تک اس مسجد میں کوئی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب دوستو، آپ اس بات پر غور کریں کہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تقریباً 1200 سال گزر چکے تھے اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، مگر پھر بھی بادشاہ شاہجہاں کو کتنا یقین تھا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مسجد میں ضرور تشریف لے آئیں گے، اور جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مسجد میں پہلی نماز نہیں ادا کر لیتے ہیں تب تک اس مسجد میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ دوستو، اس کے بعد بادشاہ شاہجہاں کی یہ بات چاروں طرف پھیل گئی، ہر طرف اسی بات کی چرچا ہونے لگی کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مسجد میں آ کر پہلی نماز نہیں ادا کر لیتے ہیں تب تک اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کافی دن گزر گئی، مسجد بن کر پوری طرح سے تیار تھی، مگر اس میں نماز نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دن گزرنے کے بعد ایک دن شاہجہاں بادشاہ سو رہے تھے کہ بادشاہ کو ایک خواب آیا جس میں آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں
کہ جس کسی کے خواب میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں وہ خواب یقیناً سچا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی بادشاہ شاہ جہاں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا کر نماز پڑھی ہے تو آپ فوراً اٹھے اور غسل کیا، اور وہاں پر جتنے بھی علماء کرام موجود تھے، جتنے بھی سپاہی وغیرہ موجود تھے، سب کو اکٹھا کیا اور لال قلعے کے راستے سے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے ان سب کے لیے آنے لگے۔ یہ دیکھ کر علماء کرام نے بادشاہ سے یہ بات پوچھی کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آ کر اس مسجد میں نماز نہیں ادا کر لیتے ہیں تب تک اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی، تو پھر آپ بتائیں کہ آج آپ کیسے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر بادشاہ شاہ جہاں نے کہا کہ کیا آپ کو خوشبو نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ علماء کرام کہنے لگے کہ ہاں ہمیں خوشبو تو آ رہی ہے، لیکن ہمیں اس بات کی دلیل چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو یہ سن کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے سے پہلے مسجد کے اندر بنی حوض کی طرف بھی تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر وضو بھی بنایا تھا۔ یہ سن کر سارے لوگ مسجد میں بنے حوض کی طرف گئے تو سب نے دیکھا کہ ابھی بھی اس حوض کے پاس سے پانی بہہ رہا ہے۔ اے شان ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ پردہ فرمانے کے اتنے سال بعد بھی کسی عاشق کے بلانے پر آپ آ گئے۔ جب لوگوں نے یہ منظرہ اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے وضو بنا کر گئے ہیں تو وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کے سب ایک ہی زبان میں کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو آپ بھی سبحان اللہ کمنٹ کیجئے۔ دوستو اسی دن سے اس مسجد میں نماز پڑھنا شروع ہو گئی اور وہ مسجد ہندوستان کے دلی شہر میں واقع جامع مسجد ہے، اور یہ جو ویڈیو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو بنائے تھے۔ اس جگہ کو اب جالیوں سے گھیر کر رکھا گیا ہے اور اس جگہ پر یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو بنائے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کلک کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔